گفتگو تھوڑی سی تو میری جاری رہنی چاہیے تاکہ میں اپنی گفتگو بتا سکوں بھئی اہل سنت کا نظریہ کیا ہے. جو زمانے کے ذہن میں جو فطور اٹھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا نام لینے سے، صدیق اکبر کی بات کرنے سے شاید اہل بیت سے محبت نہیں رہتی. عزیزان گرامی قدر، میں زمانے کو بتا دینا چاہتا ہوں، ہم حضرت علی سے پوچھنے جاتے ہیں وہ ابو بکر کی محبت کا درس دے رہے ہیں. ہم حضرت ابو بکر سے پوچھنے جاتے ہیں وہ اہل بیت کی محبت کا درس دیتے ہیں. ہم فاطمۃ الزہرا سے پوچھنے جاتے ہیں وہ عائشہ صدیقہ کی محبت کا درس دیتی. ہم ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھنے جاتے ہیں وہ فاطمۃ الزہرا کی محبت کا درس. اور جو سمجھے کہ اہل بیت صحابہ سے جدا ہو گئے، صحابہ اہل بیت سے جدا ہو گئے، اس کی عقل میں فطور ہے، اس کے اپنے نظریے میں فطور ہے. اور جو یہ سمجھے کہ اہل سنت کا بندہ ہو کر اہل بیت کو نہ چاہے، صحابہ کو چاہے، صحابہ کو چاہے، اہل بیت کو نہ چاہے، اس کے نظریے میں فطور ہے. میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر فرما دیا. میں نے حدیث پڑھی مجمع الزوائد جلد پہلی صفحہ نمبر 88 سے. سرکار نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو پیارا نہ ہو جاؤں. احب الیہ من اہلہ، اہلی احب الیہ من اہلہ، وذاتی احب الیہ من ذاتہ، وعطرتی احب الیہ من عطرتہ. جب تک کہ میرے اہل و عیال، میرے اہل بیت اسے اپنے گھر والوں سے پیارے نہ ہو جائیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ درس دیا ہے کہ اگر تو اپنے گھر والوں سے میرے گھر والوں کو پیارا نہ جانے تو مومن نہیں. اور ہم حدیثیں پڑھ کے بھی سنائیں تو پھر بھی اہل بیت سے محبت نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو میری ذات اپنی ذات سے پیاری نہ ہو، میری عطرت اپنی عطرت سے پیاری نہ ہو جائے، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر تو یہ بھی فرما دیا ہے، کنز المال میں حدیث ہے، اور امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 کے اندر اس کو نقل کیا کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یعرف حق عطرتی فالاحدى ثلاث، اما منافق و اما ولد زانیۃ و اما حملته امه علی غیر طہر. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اہل بیت کا حق نہیں پہچانا، جس نے میرے عطرت والوں کا حق نہیں پہچانا تو تین بندوں میں سے ایک ضرور ہوگا. پہلے فرمایا اما منافقن، پہلی بات تو یہ ہے آقا کونین فرماتے ہیں کہ یا تو وہ بندہ منافق ہے. دوسری بات یہ فرمائی او ولد زانیۃ، یا وہ زنا کا بچہ ہے، وہ حلال زادہ نہیں حرام زادہ ہے. آقا کونین رحمت کا تاج پہن کے آنے والے اس کو یہ انعامات دے رہے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تیسری بات اس میں یہ ہوگی، اگر دو میں سے نہیں تو تیسرا یہ ہوگا حملته امه علی غیر طہر، اس کی ماں ایام مخصوصہ کے اندر ناپاکی کی حالت میں حاملہ ہوئی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اہل بیت اطہار کی محبت کا ہم کو درس ایسے دیا ہے. پھر میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں ہمارے بزرگوں نے کیا بتایا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب النعلین والسواک والغسل، آقا کونین کے جوڑے اٹھا کے رکھنے والا صحابی، جو سابقون الاولون میں سے ہے، مہاجرین میں سے ہے، جس کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا استاد خود قرار دیا ہے، جس کے قرات کرنے کو جبرائیل امین کی قرات کرنے کی طرز پہ قرار دیا ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے انعامات سے نوازا ہے. وہ فرماتے ہیں حب اہل بیت محمد خیر من عبادت سنت. سن لو حضرت عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہم نے سینے سے سجا رکھا ہے اور اس پہ عمل پیرائیں. فرماتے ہیں اہل بیت کے ساتھ ایک لمحے کی محبت سال بھر کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. ایک سال کی عبادت تیری ایک طرف، اہل بیت کی ایک لمحے کی محبت ایک طرف. اور ہمیں ہمارے بزرگوں نے جو سبق دیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امزاد مصطفیٰ ہیں، سلطان المفسرین، حبر الامہ ہیں. وہ فرماتے ہیں لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى فصام ثم مات وهو مبغض لاہل بیت محمد قد دخل النار. حدیث سن کے سبحان اللہ کہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک بندہ اپنا گھر بار چھوڑ دے، اپنا شہر چھوڑ دے، اپنے محلے کے رونق و بازار کو چھوڑے، رشتہ داروں کو چھوڑے، عزیز و اقارب کو چھوڑے، اپنا ڈیرہ ہی حرم شریف کی سرزمین پہ آ کے لگا لے، جہاں پہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہو جائے، جہاں پہ ہر لمحہ رب ذوالجلال کی 120 رحمتیں اترتی ہوں. جو بندہ کچھ بھی نہ کرے، خالی بیٹھ جائے، پھر بھی رب ذوالجلال کی رحمت کا حقدار قرار پائے. فرمائے پھر صرف حرم میں نہ رہے، لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے ایک رکن کے درمیان پوری زندگی بسر کرے. اور کیسے بدر کرے؟ فصلی فصام، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے.
قائم اللیل ہو جائے، صائم الدہر ہو جائے، زندگی اس کی نمازوں میں گزرے، زندگی اس کی روزوں کے اندر گزر جائے، فرمایا اس حال میں وہ بندہ انتقال کر جائے، فصلی فصام ثم مات وہو مبغض لأہل بیت محمد، اس کا حال یہ ہو اہل بیت کا بغض اپنے سینے میں رکھتا ہو، اہل بیت کا بغض رکھے سینے میں، قد دخل النار، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بندہ جہنمی نہ ہو جائے، وہ دوزخ کے اندر داخل ضرور ہوگا۔ ہمیں تو یہ سبق دیا گیا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر نہ ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے، نہ ہماری نمازیں قبول ہو سکتی ہیں، نہ ہمارے فرض قبول ہو سکتے ہیں، نہ ہمارے نوافل قبول ہو سکتے ہیں۔ اس زمانے کو ہم بتا دیں، اور اہل بیت اطہار میں حضرت علی شیر خدا کا جو مرتبہ ہے، جو مقام حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضرت علی شیر خدا جو حسنین کریمین کے والد ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نامدار ہیں، جو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، جو مصطفیٰ کی گود میں پلے ہیں۔ ہمارے امام اہل سنت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ تو اپنی تحریر کے اندر یہ فرماتے کہتے ہیں، آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا۔ اب علی شیر خدا پہ بات کوئی کیا کر سکتا ہے؟ فرماتے علی شیر خدا تو مصطفیٰ کی گود میں پرورش پانے والی ہستی ہے، مصطفیٰ کے کندھوں پہ چڑھ کے جوان ہونے والا بندہ۔ اگر حضرت علی شیر خدا روٹھ جائے، مصطفیٰ خود منانے جاتے، حضرت علی شیر خدا سو جائیں، مصطفیٰ جگانے جاتے، حضرت علی شیر خدا کو جسم کو مٹی لگ جائے، مصطفیٰ جھاڑنے جاتے، اور ساتھ ابا تراب کا لقب بھی عطا کرتے جائے۔ اور حضرت علی کو ابا تراب کا جو لقب مل گیا، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں اب میرا نام تو علی ہے، مجھے ابو الحسن بھی کہا جاتا ہے، کنیت ہے، کہتے لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے مجھے جب بھی کوئی پکارے ابو تراب ہی کہے۔ کبھی حضرت علی کی محبت کا بھی اندازہ تو لگاؤ نا سرکار کے ساتھ، پھر کیسے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں مجھے میرا دل چاہتا ہے مجھے اور نام سے نہ پکارو، مجھے اور نام نہ دو، مجھے ابو تراب کہو۔ کہتے کیوں ابو تراب کہیں؟ آپ الحسن بھی ہیں، آپ تو علی شیر خدا ہیں، آپ تو ہاشمی النسل ہیں، آپ تو مطلبی ہیں۔ یہ خاندان کوئی چھوٹا خاندان نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرنا بھی نبی اکرم سے محبت کرنے کے مترادف۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا کون سا جوہر ہے جو اللہ نے حضرت علی کو عطا نہیں کیا؟ خلفائے اربعہ میں سے یہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے یہ ہیں، اصحاب بدر میں سے یہ ہیں، اصحاب خندق میں سے یہ ہیں، اصحاب احد میں سے یہ ہیں، اصحاب شجرہ میں سے یہ ہیں، سابقون الاولون میں سے یہ ہیں۔ حضرت علی شیر خدا نبی اکرم کے خاندان میں سے یہ ہیں۔ کوئی ایک خوبی بتاؤ جو علی شیر خدا میں نہ ہو، کوئی ایک مرتبہ بتاؤ جو رب نے علی شیر خدا کو نہ دیا۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی شیر خدا سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ کسی سنی نے کبھی یہ کہا ہو حضرت علی شیر خدا ان سے چھوٹے ہیں؟ کبھی غور نہیں فرمایا آپ نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پر؟ یہ کوئی کہے کہ حضرت علی میں فلاں کمی پائی جاتی ہے، جس طرح ہم یہ نہیں کہتے ہم یہ ہیں کہ محمد عربی سارے رسولوں سے افضل ہیں، محمد عربی سارے نبیوں سے افضل ہیں، محمد عربی ساری کائنات سے افضل ہیں، لیکن ہماری زبان سے کسی نے یہ سنا ہو ابراہیم علیہ السلام میں یہ کمی ہے؟ ہم نے کبھی یہ کہا موسیٰ علیہ السلام میں یہ کمی ہے؟ ہم نے کبھی یہ کہا عیسیٰ علیہ السلام میں یہ کمی ہے؟ بالکل اسی طرح ہم کہتے ہیں، ہمارا نظریہ ہے ابو بکر صدیق بعد از انبیاء سب سے افضل ہے، لیکن کمی علی شیر خدا میں بھی نہیں ہے۔ ہمارا شیخ کہتا ہے کہ تیری عقل کتا اندیش میں علی کا مرتبہ کیسے آ سکتا ہے؟ تیری تو نظر کی رسائی ختم ہو جائے جہاں سے حضرت علی شیر خدا کا مرتبہ شروع ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی